السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان امینا خان۔ ناظرین، تعلیم کا شعبہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان، انڈونیشیا اور مغربی ممالک نے جدید تعلیم کے ذریعے تیزی سے ترقی کی منازل طے کی اور اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی تعلیم کے شعبے میں بہتری کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی حقائق انتہائی تلخ ہیں، جن کا ذکر وقتاً فوقتاً ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل ہے۔ اس کے علاوہ صحت سمیت دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے سندھ کی دھرتی سے۔ نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ 2 مغویوں کو بازیاب کرانے میں جیکب آباد پولیس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ نہ مقابلہ ہوا، نہ گرفتاری اور نہ ہی کوئی تاوان دیا گیا۔ کھوسہ قبائل کے سردار کی جانب سے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ایم ڈی عمرانی کی رپورٹ سے۔ ایک ہفتہ قبل تھانہ دلمراد کریم بخش سے اغوا ہونے والے 2 منٹ کا بلوچستان کے سی بی او ڈیرہ مراد جمالی کے درمیانی علاقے سے بازیاب ہو کر جیکب آباد پہنچ گئے۔ اغوا کاروں کے خلاف نہ ہی کسی قسم کا مقدمہ درج ہوا تھا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی۔ بازیاب ہونے والے مغوی لیاقت کھوسہ نے سندھی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی کوششوں سے بلوچستان سے ہماری بازیابی ہوئی، جبکہ بازیاب ہونے والے دوسرے مغوی فخر الدین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ موقع پا کر ڈاکوؤں کے چنگل سے بھاگ نکلے، ایک ٹرک پر سوار ہو کر جیکبا پہنچے ہیں۔ سیلاب کے باعث اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں کھانے میں گوشت اور دیگر اشیاء ملتی تھی۔ اغوا کار 4 تھے اور ہمیں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار کر کے بلوچستان کے علاقے میں قید کر دیا تھا۔ کھوسہ قبائل کے سردار محمد مقیم خان کھوسہ نے پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مغویوں کی واپسی پولیس کی محنت سے 1 ہفتے میں ہوئی ہے۔ میں پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ود ان ویک جو ہے ان کی ایفرٹس نے اور ان کی گرفتاریوں کی وجہ سے، ان کے پریشر کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے بازیاب ہوئے۔ ایس پی انویسٹیگیشن برکت ڈومکی نے دنیا نیوز کو حقائق بتاتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی اور فخر الدین کو اغوا کاروں نے جب اغوا کیا تو انہیں اطلاع ملی تھی۔ اغوا کاروں کے نقش لے کر سندھ کے ایک علاقے میں گئے لیکن بازیاب کرانے میں ناکام رہے۔ اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن اغوا کاروں کے خلاف چھاپوں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکوؤں کو پریشرائز کیا گیا، اسی لیے مغویوں کی بازیابی عمل میں آئی۔ میں خود گیا تھا ادھر موقع پہ اور اس کے پاؤں وغیرہ یہ وہ کھوجیوں کو اٹھائے تھے، پھر اسی پاؤں کے اس پہ ہم نے پریشر ڈالا، اسی پریشر کی وجہ سے یہ بازیاب۔ لیاقت اور فخر دین کی بازیابی کی طرح بے سہارا لوگوں کی بازیابی کو بھی عملی شکل دینے میں آخرکار پولیس کو ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ جیکب آباد سے میں ہوں ایم ڈی عمرانی۔ نیشنل پریس کلب کنڈری کے زیر اہتمام روایتی مچ کچہری منعقد کی گئی، جس میں رکن صوبائی اسمبلی نواب تیمور تالپور، ٹی ایم او جمشید خان، فقیر شوکت علی، شمس الدین جنیجو، ڈاکٹر تیرتھ داس، نیاز عثمانی، صحافیوں، شعراء کرام اور بیوروکریٹس کے علاوہ علاقے کی سرکردہ سیاسی و سماجی شخصیات اور عمائدین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نیشنل پریس کلب کے صدر فتروز خان نے رکن صوبائی اسمبلی کو سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیے۔ جواب میں تیمور تالپور نے بھی صحافیوں کو اجرکیں پہنائیں۔ اس موقع پر شعراء کرام مجاہد چانڈیو، محمد عمر کپری، خالد چانڈیو، محمد بخش نازنین، فضل اللہ فدا، آغا خان اور دیگر نے اپنے اشعار کے ذریعے کچہری کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں دلہا اور دلہن کے روب میں موجود شیدی بچوں کا جوڑا، سجیلا بیل اور روایتی لباس پہنے نوجوان خاص توجہ کا مرکز رہے۔ سندھ کے مشہور لوک گلوکار ایوب ساگر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جوگی گروپ نے اپنے مخصوص انداز کے ذریعے شرکائے محفل کو دیوانہ وار رقص کرنے پر مجبور کر دیا اور خوب داد وصول کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی تیمور تالپور نے صدیوں پرانی روایت کو بعین ہی انداز میں زندہ رکھنے پر منتظمین اور ساتھ فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین جے آر گل کے ساتھ طاہر خان، دنیا نیوز، کنری۔ اور اب ایک نظر صبح سندھ کی چند خبروں پر۔ گھوٹ کی ماتھیلو روڈ پر 2 تیز رفتار موٹر سائیکلوں کی ٹکر میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ جہاں بحق ہونے والے افراد میں سے ایک کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے علی پور سے ہے، جو مقامی مسجد میں پیش امام کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ماتھیلو روڈ پر 2 تیز رفتار موٹر سائیکلوں کی ٹکر کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں خیر محمد، فیض محمد، عبدالرزاق کے نام کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک زخمی کا نام ہمت علی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو ورثا کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ زخمی کو علاج کے لیے رحیم یار خان ریفر کر دیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق تھانے میں کوئی کیس داخل نہیں کیا گیا۔
लोक फनकार उर्स चांडियों के भाई और भांजों के मुकदमा कत्ल में जामशोरो पुलिस ने कंबर पुलिस के ASI समेत 6 अफराद को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। सिंध के शहर लोक फनकार उर्स चांडियों के भाई और 2 भांजों के पुलिस के हाथों कत्ल के खिलाफ पंगड़ियों में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने पंगड़ियों टंडू बागू और पंगड़ियों झंडू रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुअत्तल होगी और रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिर से खिताब करते हुए मुकर्रीन लखनावी इमराई खमसियोलगारी अचार शोर और दीगर ने कहा कि कंबर शहदाद कोर्ट पुलिस ने अर्स चांडियों के मुखालफिन के हमरा घर पर हल्ला बोलकर और बिला जवाज तौर पर फायरिंग करके उर्स चांडियों के भाई और दोनों भांजों को कत्ल कर दिया। सिंध भर में उर्स चांडियों के मदाहों ने शदीद एहतजाज किया, मगर इसके बावजूद जामशोरो पुलिस ने इस वाक़े की FIR से वाक़े बड़े मुलजिम DPO कंबर शहजाद कोर्ट का नाम खारिज करा दिया, जो कि इंसाफ का कत्ल है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और उर्स चांडियों के भाई भांजों के कत्ल में मुलविस DPO कंबर शहजाद कोर्ट और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। जामपुर में मुखालिफिन ने कत्ल का बदला लेने के लिए दादा पोते को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। दोहरे कत्ल का ये वाक़या जामपुर के करीबी इलाके पजाद में पेश आया, जहाँ मोहम्मद शफी, हजूर बख्श बहराम और खान मोहम्मद ने बस्ती बख्श अली में 75 साल हाजी बख्श लून उसके पोते मोहम्मद बिलाल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वजह अनाद ये बताएगी कि मकतूल हाजी बख्श के रिश्तेदार ने कुछ अर्सा कबल मुलजिम शफी के भाई इलाई बख्श को कत्ल कर दिया था। वर्सा ने मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बंदा वड्डा नुकसानी है, पैरें बंब दे नाल पकड़िया गया है यो बंदा। हालांकि केस इंदे ते चलदा रह गया कि वला ये बंदा अगर सजा थींदा 10 साल जितना सजा थी वनिया तो मुमकिन है बंदे दा पत बने। मजीद खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं मीरपुर खास में कत्ल होने वाले सहाफ़ी महमूद चांडियों के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोटरी की सहाफ़ती, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर का गश्त करते हुए मरकजी अल-मदीना चौक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरना देकर एहतजाज किया। मीरपुर खास में मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ी महमूद चांडियों के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोटरी की सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली शहर का गश्त करते हुए मरकजी अल मदीना चौक पहुंची तो मुजाहिरीन ने धरना देकर एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब सहाफ़ियों पर जुल्म सतम बढ़ता जा रहा है और आज़ादी सहाफ़त के रास्ते में दुश्वारियां पैदा करके हक और सच की आवाज़ उबारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सहाफ़ी महमूद चांडियों के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की इमदादी इदारे भी सरगर्म हैं, जबकि बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है।